ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ مال فخر کی سب سے بڑی وجہ بنے، اس کو تہذیبی تائید پہلے حاصل نہیں تھی۔ تہذیبی تائید کا مطلب کیا ہے؟ پوری سوسائٹی یہ ایکسپٹ کرے کہ ہاں یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ صرف عہد جدید میں ہوا ہے۔ یعنی قارون سوسائٹی کا مطلب لوگ ٹھیک ہے اس کو مانتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں، اس کے ساتھ سیلفی بنوانا چاہتے ہوں قارون کے ساتھ۔ تو یہ جو مسائل پیدا ہوئے نا، یہ مسائل پہلے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ بس ہمیں یہ بات سمجھا دے۔ ہماری تہذیب کے بڑے لوگ پیسے کو کہاں رکھتے تھے؟ وہ تو پیسے کو جیب میں بھی رکھنے پہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ اس کو مطلب یعنی قرآن کہتا تھا کہ بھائی جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ تم خرچ کر دو، تو وہ بس خرچ کر دیتے تھے۔ اور مطلب ہماری تہذیب کے سب سے بڑے لوگ وہ تھے جو اللہ کی اس بات کو کہ بھائی ہم نے ان سے آخرت کے عوض ان کے سب کچھ خرید لیا ہے، وہ یہ تجارت کر لیں ہم سے، تو وہ اس تجارت پہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے سب کچھ مطلب وہ کھل کے دیتے تھے۔ جیب میں رکھنے کو بھی کوئی بہت فخر کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ تو مال کو رکھنا کہاں ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ مال کو جیب میں رکھنا ہے، مال کو زبان پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان پہ اس کا ذکر ہوتا رہے۔ مال کو دانتوں میں دبانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خرچ کرنا مشکل ہو جائے۔ مال کو ذہن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ ہر وقت آکیوپائیڈ رہے، اور جس سے بھی مل رہے ہیں تو اس کے ساتھ پریزنس آف مائنڈ مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ ذہن پہ ہر وقت حساب کتاب چل رہا ہے، اور نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، سجدوں میں کیا پڑھنا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ایک ایبسنٹ مائنڈڈنس ہے جو زندگی پہ چھائی ہوئی ہے، اور نمازوں میں بھی وہ نظر آتی ہے، ہر چیز میں۔ مطلب اپنے محبوب سے ملتے ہوئے بھی اس کی شکل میں قائد اعظم نظر آنے لگتے ہیں، اس کی شکل میں کچھ اور نظر آنے لگتا ہے۔ وہ قائد اعظم یعنی کیوں میں کہہ رہا ہوں، وہ میرا خیال ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ تو وہ جہاں کوئی گولڈن کلر نظر آئے تو فوراً مطلب اس میں گولڈ دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایک صاحب جو ہے نا قرآن کی بڑی قیمتی باتوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ گولڈ نگٹس ہیں۔ میں نے کہا یار تم ایک بات بتاؤ، قرآن گولڈ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ کسی صاحب نے کہا کہ یہ مطلب یہ جیمز ہیں، یہ اب بھائی ٹھیک ہے وہ واقعی جیمز ہیں، لیکن تمہاری نگاہ میں جیمز کا مقام کیا ہے؟ وہ تمہارے دل میں کتنی اندر تک ہیں؟ تو اگر مال ہمارے پاس ہے اس کو رکھنا کہاں ہے؟ دل میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، زبان پہ رکھنا ہے، دانتوں میں رکھنا ہے، ہاتھوں میں رکھنا ہے، یا جیب میں رکھنا ہے، یا جیب میں رکھنے کے بعد بھی اس میں سے نکالتے رہنا ہے؟ مطلب کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہ بات طے نہیں ہو پا رہی۔ دوسری تہذیبوں میں بھی جو بڑے لوگ تھے وہ اس پہ متوجہ کر رہے تھے۔ 19th سینچری کا فلاسفر ہے، امریکن فلاسفر ہے، جس کا میں نے کوٹ آپ سے شیئر کیا، "A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone"۔ اور جیسے میں نے وہ جو نظم ویلاسٹی آف منی یا منی کے نام سے نظم ہے، ہمارے عہد میں اس طرح کی شاعری پیدا ہوئی ہے جس نے ان چیزوں پہ بہت گہرا طنز اور بہت گہرا تبصرہ کیا ہے۔ تو یہ لوگ پیدا ہو رہے تھے، لیکن اب جو پریویلنٹ جو ایک سوچ ہے نا، جس کو اب تہذیبی تائید اور فخر کا درجہ حاصل ہوا ہے، وہ میں آپ کو ایک تو وہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ والی بات ہے جو مسلمانوں نے ایسے قبول کر لی ہے جیسے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے کر آئے تھے۔ رابرٹ کیوساکی، کس نے پڑھی ہے، سنی ہے، یا کم از کم نام سنا ہے امیر باپ اور غریب باپ کی کتاب کا، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ؟ ہاؤ مینی آف یو نو اباؤٹ دس بک؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی تھاٹ کو نا اگر وہ دل کو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو ریزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اجتماعی شعور میں ایسے داخل ہوتی ہے۔ مطلب اگر کوئی وائرس آئے نا تو لوگ اس وائرس سے جس طرح ڈرتے ہیں اس طرح کسی ایسی تھاٹ سے نہیں ڈرتے، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں ایک شیئر کرتا ہوں، "It's more important to grow your income than cut your expenses"۔ یہ جملہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا ہے۔ "It's more important to grow your income than cut your expenses"۔
یعنی خرچے کو کم مت کرو، آمدنی کو بڑھاتے رہو۔ اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ان کا آپ نے کیا کیا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، رابرٹ کیوسکی کی بات ڈائریکٹلی کلیش کر رہی ہے۔ ابھی ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، دوسری تہذیبوں میں بھی وہ فکر جس کو تہذیبی حوصلہ افزائی اور تہذیبی تائید حاصل تھی وہ یہ نہیں تھی۔ یعنی معاشرہ بھلے ہنری ڈیوڈ تھوریو کی بات پر عمل نہ کر رہا ہو لیکن ہنری ڈیوڈ تھوریو کی بات کو صحیح سمجھتا تھا، رالف والڈو ایمرسن ایسی باتیں کر رہا تھا، لوگ اس کی بات کو نہ مان رہے ہوں لیکن اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی صاحب کی بہت سی باتوں کو صحیح سمجھتے تھے جب تک وہ یہ والی بات، مطلب جس زمانے میں وہ زہد کی اور فقر کی بات کرتے تھے، وہ یعنی سوسائٹی اس پہ عمل نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوسائٹی زہد کو، فقر کو اور مال سے بے رغبتی کو مطلب یہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ بڑے لوگ ہیں جن کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ ایک جملہ میں اور آپ کو، بہت ساری اور اقوال بھی ہو سکتے ہیں، میں ایک بل گیٹس کا، کیونکہ بل گیٹس آج کی دنیا کے جیسے وہ ایک، اللہ مجھے معاف کرے میں بتاؤں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مذہب صرف دو ہیں جدید دنیا کے، پیسہ اور خدا۔ ایک وہ جس میں خدا کی پوجا ہوتی ہے، دوسرے وہ جس میں پیسے کی پوجا ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک تیسرا مذہب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں خدا کا دامن بھی پکڑے ہوئے اور پیسے کو سجدہ بھی کرتے رہیں۔ ان لوگوں کو مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے، ان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو بل گیٹس جو ہے نا، وہ ان کی حیثیت ایسی ہو گئی دنیا کے لیے جیسے وہ کوئی بہت، مطلب لوگوں نے ان کو وہ ان کے اقوال کو درجہ دیا اور ایکسپٹ کیا۔ وہ ان کا ایک قول، if you are born poor it's not your mistake۔ اچھا یہ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بل گیٹس کو کون نہیں جانتا؟ if you are born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake۔ تو اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن اگر غریب مرو گے تو تمہاری غلطی ضرور ہے۔ تو تمہاری زندگی کا مقصد بس جیسے ہی ہم اس طرح کے اقوال کو اپنے شعور میں قبول کر لیتے ہیں تو ہم ایک الگ دور میں لگ جاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوتا پہننا چھوڑ دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جوتے کو سر پہ باندھنا چھوڑ دیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوتا پہننا چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوتے کو سر پہ سے اتار کے پاؤں میں پہن لیجئے بس۔ آج کی پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مال کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی کم از کم پہلے مرحلے پہ شعور کی سطح پر صحیح اس کو ڈیفائن کر سکیں، اس کو صحیح مقام پہ، صحیح جگہ پہ رکھ سکیں، اور اللہ کرے ہمارے نفسیاتی احوال اور ہمارا عمل اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا منہج زندگی، ہماری جد و جہد زندگی، اس کے اندر بھی یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ باقی ساری باتیں مطلب اگر یہ کام ہو گیا تو بس سب ٹھیک ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو بس اللہ بس ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو اب میں وہ کچھ باتیں عرض کروں گا یہ ساری تمہیدی باتوں کے بعد، اور بھی میں لوگوں کے باتیں عرض کر سکتا ہوں لیکن وہ اب چونکہ وقت بھی کم ہے اور میں اپنی باتوں کو سمیٹنا بھی ہے، اور ان پوائنٹس کی مدد سے ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مال کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو جانچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اصل میں صرف کانٹینٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کا ایک اللہ کرے کہ ہمارے لیے سامان پیدا کرے۔ مال کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو